السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب کفران العشیر و کفر دون کفر، خامد کی ناشکری کا بیان اور ایک کفر کا دوسرے کفر سے کم ہونے کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں نے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور اس کا احسان نہیں مانتی۔ ان کی عادت یہ ہے کہ اگر تم مدت تک کسی عورت پر احسان کرتے رہو اور وہ تمہاری طرف سے کوئی ناگوار بات کوئی پیش آ جائے تو یہی کہے گی میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اس باب میں امام بخاری نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا وہ انہوں نے دوسری جگہ بیان کی ہے، اور اس کا مضمون اور حدیث جو ہے اس حدیث نمبر 28 کا مضمون ایک ہی تقریباً بنتا ہے، صرف اس کی سند مختلف ہے۔ یہاں خامد کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے مؤلف نے یہ ظاہر کیا کہ کفر کے درجے بھی مختلف ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہوتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے کفر ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ان پر بھی کفر کا لفظ بولا جاتا ہے مگر اس سے مراد کسی حق کا انکار کرنا یا کسی حقیقت کو چھپانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے آدمی کافر اور خارج اسلام نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خامد کا حق بہت بڑا ہے۔ دوسرا یہ کہ عورتیں عام طور پر شکر گزاری کی صفت سے محروم ہوتی ہیں، اس لیے اسے کہیں کہ ایک طرف مردوں کے لیے سبق بھی ہے کہ وہ عورتوں کے ناشکرے پن سے دل برداشتہ نہ ہوں اور اس کو خاطر میں نہ لائیں، یہ ایک ان کی عام روش ہے۔ دوسری طرف عورتوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ وہ اپنی اس غلط روی کی بنا پر دوزخ کا ایندھن بننے سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے، شکر گزار بندوں میں ہم سب کا شمار کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔